علم جوں بڑھتا جائے تو خشیت اس بندے کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ میرا علم فطور والا نہیں بلکہ نور والا ہے. اب دیکھو نا، یہ ایک راز ہے، علم ایک راز ہے. جن لوگوں کے دوست وکیل ہیں، خود وکیل ہیں، اب ان لوگوں کو اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے کہ دنیا کے جھوٹ موٹ میں کیسے کیس بنائے تو فائدہ ہو سکتا ہے، کیسے دلائل تیار کرے تو کیس جیتا جا سکتا ہے، کیسے کرے تو جھوٹ کو بھی سچ بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی ایک عالم دین جس کو رموز دین کا ظاہری طور پر پتہ چل گیا کہ اگر یوں کرے تو یوں ہو جائے گا، اگر یوں کرے تو یوں ہو جائے گا، اس کو اللہ نے اپنے گھر کا رازدان بنایا، اپنی شریعت کا راز اسے بتا دیا، اپنے دین کی خبر دے دی. اب راز جب بھی کسی کے پاس آ جائے اس کا دو طرح استعمال ہو سکتا ہے، یا تو وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ معاملہ ہوگا، اوروں کو پتہ نہیں کہ کیا کچھ شریعت میں ہے اور اس سے کیا کچھ آگے پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس کو پتہ ہے. اگر اس نے اس راز کو غلط استعمال کر لیا اور اس کو اپنی دنیاوی منافع کے لیے استعمال کر لیا، اب اس نے راز میں خیانت کر دی. اب خشیت پیدا نہیں ہوگی، خوف نہیں آئے گا، اس کی بنیاد پر وہ حیثیت محض لفظوں تک محدود رہ جائے گی، بالآخر وہ نور بھی ختم ہو جائے گا. اس واسطے صوفیاء نے کہا علم سے اگر خشیت آ رہی ہے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ علم وہ ہے جو علم بندے کے لیے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ دینے والا ہے. دوسرے نمبر پر ایک عمل وہ ہے جس سے بندے میں تکبر پیدا ہوتا، لیکن صوفیاء نے کہا وہ صوفی سمجھے کہ میں عمل صحیح کر رہا ہوں، جو عمل کرتا ہے تو بصیرت بڑھتی جاتی ہے. ایک ہے آنکھ کا دیکھنا، ایک ہے دل کا دیکھنا. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرا کرو، یہ آنکھ سے نہیں، یہ رب کے نور سے دیکھنے والا ہے. تو عمل کی بنیاد پر اگر بندے کی بصیرت میں اضافہ ہو رہا ہو، بندے کی پہلی حالت جو تھی اس میں اضافہ ہوا ہے، اب یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل نے اس کو فائدہ پہنچایا. اب اگر عمل کرنے کے بعد بھی پہلے کی صورتحال ہے تو پھر اس کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوا. اس بنیاد پر انسان اپنا پس منظر دیکھ سکتا ہے کہ جب میں نابالغ تھا تو اس وقت میری صورتحال کیا تھی، میں بالغ ہو کے نمازی بنا، روزے دار بنا، میں نے یہ اعمال کیے، اب میرا ڈیفرنس کیا ہے اس وقت سے اس وقت تک. اگر اس کو ڈیفرنس پازیٹو نظر آ رہا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے میرے عمل کو مقبول کیا ہے اور میرے عمل کی قبولیت ہو رہی ہے. جب اس کی بصیرت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی فراست بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر عمل کی وجہ سے اس میں تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، تو یہ تکبر اور غرور تو اس میں اندھیرے کا باعث بن جاتا ہے. وہ بصیرت اور وہ روشنی جو پہلے پیدا ہونی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر نتیجہ بالکل صفر ہو جاتا ہے. ایسے میں پھر یہ چیز بھی ہے، عقل کی جب بات آئی تو صوفیاء کہنے لگے جس شخص نے یہ دیکھنا ہے کہ میری عقل سلیم ہے یا میری عقل یتیم ہے، عقل جو ہے وہ مجھے فائدہ دے رہی ہے یا نقصان دے رہی ہے، فرمانے لگے جس بندے کی عقل سے معرفت میں اضافہ نہ ہو اس عقل نے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. عقل سے انسان کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے. رب ذوالجلال کا عرفان ذاتی باری تعالی، اللہ کی ذات کی پہچان، یہ عقل کی پرواز ہے کہ وہ آگے اس ماحول میں انسان کو لے جائے. اس بنیاد پر عقل جہاں استعمال کر کے انسان اپنی روزی کماتا ہے اور دیگر امور کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آلودگی تب نہیں بنے گی جب کہ وہ اپنی عقل کو شریعت کے دائرے میں رکھ کر چلائے گا اور اس سے اس کو معرفت میسر آئے گی، اور جو معرفت میسر آتی رہے گی عقل میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی انسان کو میسر رہے گا. اس سلسلہ میں ایک ہے عقل مقید. عقل کی یہ قسم ہے، یہ لفظ قید جو کشک والے کاف سے لکھا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے مکرو فریب، تو عقل مقید بھی اس کا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عقل قائد بھی اس کا نام ہے. مقید ہے دھوکہ دی ہوئی عقل،
فریب خوردہ عقل، فریب خوردہ عقل جو ہے، حالانکہ عقل نے تو ہوشیاری کر کے بندے کو فریب سے بچانا تھا، اور وہ عقل خود ہی فریب خوردہ ہے۔ اس کی پہچان کے لیے 3 چیزیں ہمارے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات سے موجود ہے کہ کون سی وہ عقل ہے جو فریب خوردہ ہے۔ اگر انسان کی یہ طاقت جس سے انسان نے بچنا ہے یہ بھی فریب خوردہ ہو گئی تو پھر وہ کیسے فریب سے بچے گا؟ ساری زندگی فریب خوردہ گزار دے گا، سمجھتا رہے گا میں کامیاب جا رہا ہوں، حالانکہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ یہ فریب خوردہ انسان ہے جو اندھیرے کو نور سمجھے گا، نور کو اندھیرا سمجھے گا، جو اپنے فائدے کو نقصان سمجھے گا، نقصان کو فائدہ سمجھے گا، زہر کو تریاق سمجھے گا اور تریاق کو زہر سمجھے گا۔ عقل مکید جو ہے اس کی 3 علامتیں ہیں۔ کون کون سی؟ جو عقل طاعت کو معصیت پر ترجیح نہ دے وہ عقل مکید ہوتی ہے، طاعت کو معصیت پر ترجیح نہ دے۔ عقل سلیم وہ ہے جو طاعت کو معصیت پر ترجیح دے۔ ایک ہے رب کی نافرمانی اور ایک ہے رب کی فرما برداری۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ بندے کی شائننگ عقل کہاں ہے، تو کہا جو اللہ کی اطاعت کو معصیت پر ترجیح دے، یہ ہے چمکنے والی عقل۔ کہ 2 صورتحال سامنے تھیں، انسانی دنیاوی فائدہ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس طرف اگر جاؤں گا تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن ہے وہ معصیت، اور دوسری طرف اگرچہ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے لیکن وہ صورتحال کیا ہے؟ وہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو اب عقل سلیم اسے کہا جائے گا جو معصیت کو ترک کرے گی، معصیت سے دور رہے گی اور اللہ کی اطاعت کو اپنے لیے منتخب کر لے گی۔ یہ پہلے نمبر پہ عقل سلیم ہے۔ اس واسطے قرآن نے کفار کو بے عقل کہا کہ انہوں نے رب کو ناراض کر کے بتوں کی باتیں کی، انہوں نے رب کی شریعت کو چھوڑ کر اپنے فیشن اور رواج کو ترجیح دی۔ تو کیا کافر کا جو دماغ ہے اپنے کاروبار کے لحاظ سے کیا وہ کند ذہن ہے؟ کیا اسے دکان کا حساب کرنا نہیں آتا؟ کیا وہ پڑھ کے کوئی انجینئر نہیں بنتا یا ڈاکٹر نہیں بنتا؟ یہ ساری چیزیں تو اس میں موجود ہے۔ تو ہمارا قرآن ان کو بے عقل کیوں کہتا ہے؟ قوم لا یعقلون ان کو کیوں کہتا ہے؟ بے عقل قوم کیوں کہا قرآن نے؟ اس واسطے کہا کہ انہوں نے ترجیح دینے میں غلطی کی ہے۔ جہاں جس چیز کو ترجیح دینی تھی اسے انہوں نے وہ متروک کر دیا ہے اور اس کے غیر کو ترجیح دے دی ہے۔ تو جس بنیاد پر قرآن مجید ابو جہل کے کانوں کو کان نہیں مانتا، اس کی آنکھوں کو آنکھیں نہیں مانتا، اس کی زبان کو زبان نہیں مانتا، سم بکم عمی کہہ کے اسے مسترد کرتا ہے، ایسے ہی حالانکہ کان بھی اس کے سلامت تھے، اس کی آنکھیں بھی موٹی موٹی تھی اور اس کی زبان بھی صحیح تھی، بالکل سب کچھ ساری صلاحیتیں موجود تھیں، مگر چونکہ رب کی مرضی پوری نہیں ہے کہ اس نے اس آنکھ نے اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں دیکھا، زبان نے اللہ کا پسندیدہ قول نہیں بولا، کان نے وہ بات نہیں سنی۔ رب ذوالجلال نے کہا یہ گونگا ہے، بہرا ہے، اور اس میں یہ صلاحیتیں موجود نہیں، بلکہ دوسرے مقام پر فرما دیا یہ مردے ہیں، انک لا تسمع الموتى کہہ کر ان کو مردہ قرار دے دیا کہ موبائل چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اس بنیاد پر عقل کی پہچان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کتنا ہی کس کے پاس ایسی قوت حافظہ جو کچھ بھی موجود ہو اس کو عقل کی طاقت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ وہ عقل مکید ہے، عقل سلیم نہیں ہے۔ عقل سلیم وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کو اللہ کی معصیت پر ترجیح دینے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایثار العلم علی الجہل، عقل سلیم کی یہ نشانی ہے کہ وہ علم کو جہالت پر ترجیح دیتی ہے، اور جو علم پر جہالت کو ترجیح دے وہ فریب خوردہ عقل ہے۔ علم پر جہالت کو ترجیح دینے والی عقل وہ فریب خوردہ ہے، اور جہالت پر علم کو ترجیح دینے والی عقل جو ہے یہ عقل مکید نہیں، یہ عقل سلیم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایثار الدین علی الدنیا، جو عقل دنیا پر دین کو ترجیح دے وہ عقل سلیم ہے، اور جو عقل دین پر دنیا کو ترجیح دے وہ فریب خوردہ عقل ہے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی سمجھ نہیں، اگرچہ وہ بندہ اپنے کاروبار میں کتنا ہی ہوشیار ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنے ہی اس کو اچھے طریقے آتے ہیں اور کیا کیا اس کی سمجھداری کے لوگوں میں چرچے ہیں، مگر جس نے دین پر دنیا کو ترجیح دی شریعت اس کو بے وقوف کہتی ہے۔
جس نے دین پر دنیا کو مقدم کیا شریعت اس کو پاگل کہتی ہے، جس نے دین پر دنیا جو ہے اس کو آگے رکھا شریعت اس کی عقل کو تسلیم نہیں کر رہی۔ اس بنیاد پر آج جو انسانی وقار کے حصول کے لیے ہر انسان تڑپتا ہے، عقل کی طاقت اس کے پاس موجود ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کی اطاعت کو معصیت پر ترجیح دے رہا ہے، کیا وہ علم کو جہالت پہ ترجیح دے رہا ہے، کیا وہ دین کو دنیا پہ ترجیح دے رہا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کی عقل سلیم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اس نے وہ اپنا وصف کھو دیا جس نے ڈنگروں میں اور اس میں فرق پیدا کیا تھا۔ جس بنیاد پر حیوانوں میں اور انسانوں میں جو امتیاز ہوا تھا وہ تو عقل کی وجہ سے تھا، جب اس نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ اپنے آپ کو حیوانوں کے ساتھ اور ڈنگروں کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اپنی امتیازی شان کہ جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا تھا، اس شان کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر آج اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے ہمارے پیش نظر یہ امور ہے کہ ایک نام نہاد روشن خیالی ایسی ہمارے ملک میں پوری دنیا میں مسلط ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بے عقلی کو عقل کہا جا رہا ہے اور عقل کو بے عقلی کے تانے دیے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر تم شکست کھا گئے ان لوگوں کے تانوں کے سامنے تو پھر دین بچانا مشکل ہو جائے گا۔ لوگوں کے امور، آج کی نام نہاد روشن خیالی، آج کے لوگوں کے بنائے ہوئے ضابطے یہ جھوٹے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں اس میں کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ان امور میں یہ ہم نے ثبوت دینا ہے کہ ہم باعقل ہیں، ذی عقل ہیں، اور ہم بے عقلوں کی بات پر بے عقلوں والے کام نہیں کر سکتے۔ ہم اسی نہج پہ رہ کے زندگی گزارنے والے ہیں جو عقل کو روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو تبلیغ کی اور جو ان کو متوجہ کیا وہ ایک روشنی کا مینار ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، سفر پہ جا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید سفرا، میں سفر کا ارادہ کر رہا ہوں تو زودنی، مجھے زیادہ راہ دے دو تاکہ میں سفر کر سکوں۔ اب انسان اس وقت کے ماحول کے مطابق لمبے سفر پر جانے والا یقیناً اس کے لیے کئی مسائل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے السفر سکر ولو کان میلا، سفر آگا اگرچہ 1 میل کا بھی کرنا ہو، مسافری ہے، اس میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے پتہ نہیں کس نیت سے پوچھا زودنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ راہ دے دو۔ اب اس کی عقل کی رہنمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی؟ فرمانے لگے زودک اللہ التقوی، تقوی کا زیادہ راہ اللہ تمہیں عطا فرمائے، تمہیں رب پرہیزگاری کا توشہ دان دے دے، پرہیزگاری کا زیادہ راہ تمہیں میسر آ جائے۔ اب پہلے جو بھی نیت تھی مانگنے والے کی کہ شاید کوئی درم و دینار مانگ رہے ہیں، شاید سواری مانگ رہے ہیں کہ سفر پہ جانا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کر دیا ایک ہے دنیا کا سفر، ایک ہے آخرت کا سفر۔ تو دنیا کے سفر کے زیادہ راہ کی تلاش ہے تو آخرت کے سفر کا زیادہ راہ جو ہے اسے مقدم کرنا چاہیے، اس واسطے کہ دنیا کے سفر میں مسلسل آخرت کا سفر بھی ہو رہا ہے اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس سلسلہ میں فرمایا زودک اللہ التقوی، اللہ تمہیں تقوی کا زیادہ راہ عطا فرما دے۔ وہ کہنے لگے زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی عطا فرما دو، اور بھی اضافہ کر دو۔ حالانکہ دعا کی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ دعا یوں ہی ہے جیسے جھولی میں ڈال دیا گیا، سرکار نے فرما دیا تو جھولی میں آ گیا، کہتے زدنی اور بھی عطا فرما دو۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وغفر ذنبک